جی کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ کہ جس نے ہمیں صبح صبح علم کا رزق عطا کیا، اور الحمدللہ کہ جس نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا اور قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر علوم بھی سیکھنے کا موقع دیا، تو اللہ کا بہت احسان ہے، ورنہ اتنی صبح ہمیں کہاں ایسے نصیب ہوتا ہے کہ ہم اس رزق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ابھی میں ماشاءاللہ آپ کی تجوید کی کلاس بھی سن رہی تھی، تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنا اچھا آپ لوگ اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں، اور کتنا آپ کو اللہ نے اچھے استاد دیے، اور اتنا جہاں کہیں بھی ہم ہوں، جس بھی حالات میں ہوں، تو اللہ نے ہمارے لیے اس رزق کو فراخ کیا۔ اللہ کا بہت احسان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ آج سے ہم ایک سبجیکٹ جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے میرا جینا میرا مرنا۔ اب جیسا کہ ابھی آپ نے آیت بھی سنی تھی جو پلے ہوئی تھی کہ کہہ دیجئے کہ میرا جینا مرنا میری قربانی ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ لفظ جینا پہلے ہے اور مرنا بعد میں ہے۔ جب ہم اکثر تیاری کی بات کرتے ہیں تو ہم مرنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم اس چیز کو سننا نہیں چاہتے، اور اس لیے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جینے میں جو لذت ہے وہ اس سے کرکری ہو جاتی ہے، تو ہم یہاں پر مرنا نہیں جینا سیکھیں گے انشاءاللہ اس کتاب کے اندر، کیونکہ اگر جینا سیکھ لیا جائے تو موت اسی زندگی کے مطابق ہوتی ہے جیسی ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جیسے ہم جیے ہوتے ہیں اسی کسی حال کے اندر ہماری موت آٹو پہ آ جاتی ہے۔ جینے کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے، جینے کے لیے ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کیسی لائف گزاریں، لیکن موت میں ہماری چوائس نہیں ہوتی ہے، وہ آٹو پہ وہی ہو جاتی ہے جیسے ہم تھے۔ تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم سیکھیں یہ کہ ہم اپنی اچھی زندگی کیسے گزاریں ہر لحاظ سے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق بھی ہو، ہمارے لیے جو اللہ نے لذت اس دنیا میں رکھی ہے وہ بھی حاصل ہو، صحت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام بھی ہو جائیں جو آخرت میں ہمیں نجات دلانے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ تھوڑا سا ہنر سیکھنا پڑتا ہے، اور یہ جتنے بھی علوم آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب اسی میں مددگار ہیں، کہ آپ چاہے قرآن پڑھ لیں، چاہے حدیث ہو یا دیگر سبجیکٹس ہوں، وہ سب اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم اچھا جینا کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس سبجیکٹ میں اچھا جینا کے جو ہنر سیکھیں گے یا جو ہمیں تھوڑا بہت بتایا جائے گا، اس میں ہم اپنے آپ کو پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ یہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کا پریکٹیکل ٹیپس یا گرومنگ کہہ لیں آپ، گرومنگ سیشن ہے آپ کا، کہ آپ خود کو گروم کیسے کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ خود کو گروم کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ذہنی، جسمانی، روحانی ہر لحاظ سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن ہے، حدیث ہے، یا کوئی بھی جو بات ہے علم کی، وہ اپنے لیے گرومنگ کے لیے جب آپ سیکھیں گے تو ہی اس کا فائدہ آپ کی زندگی میں نظر آئے، ورنہ اگر صرف ڈگری تک بات ہو یا صرف استاد پڑھا دے اور ہم خاموشی سے سنتے رہیں تو اس کا اثر صرف اس حد تک نظر آئے گا کہ آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوگا، لیکن جب آپ کی زندگی میں کسی علم کا اثر نظر آتا ہے تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک دم نکھر جاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم علماء سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس علم کو ان کی ذات کا حصہ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزرا بھی ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہمیں لگتا ہے، حالانکہ وہ کتابیں نہیں پڑھا رہے ہوتے، لیکن ان کی صحبت بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں ایک قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایسا بننا ہے کہ لوگ ہماری ذات یا جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے لوگ ہم سے سیکھنے کا ذریعہ ہوں، اور دین وہ ہمارے عمل سے سیکھیں، ہماری ذات سے سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس میں بات کریں گے کہ یہ کھائیں یا یہ چیز اختیار کریں اپنی زندگی میں، تو ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنا تھوڑا سا لائف پیٹرن کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ حسن صحت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں تمام واقعات اور حادثات اسی کے ارادے اور حکم سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم سب مانتے ہیں، جس کو ہم اپنے لفظوں میں تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھلائی بھی رکھی ہوئی ہے، کچھ آزمائش بھی رکھی ہوئی ہے، صحت بھی دی ہے اور بیماری بھی دی ہے۔ اب اچھی صحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو عطا کی گئی نعمتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اس کی حفاظت یا اس کی قدر کرنا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے دینی اور دنیاوی فرائض کو ادا کرنے میں بہت اہم ہے۔ شاید اس کا اندازہ آپ کی ایج میں نہ ہو سکے۔ جب یہ جملہ سنا جاتا تھا کہ صحت ہزار نعمت ہے تو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج آپ نے دیکھا جس طرح سے زندگی کے حالات بدلے، اس میں نہ کوئی جوان بچا، نہ کوئی بوڑھا تھا، نہ کوئی بچہ تھا، بلکہ ہر شخص جب اپنی صحت کے ساتھ اسے معذوری کوئی پیش آئی یا اپنی صحت کے ہاتھوں سے بیمار ہو کر ہسپتال میں بے بس ہونا پڑا، تب سمجھ میں آیا کہ واقعی انسان کے پاس جب صحت ہے تو اس کے پاس ساری رونقیں بھی ہیں، اس کے پاس عبادت بھی ہے اور سب کچھ ہے۔ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا ان حالات میں، اس کووڈ کے حالات میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح جنگ سے بچ کے، کس طرح ہم جراثیم سے بچ کر، کس طرح صفائی کو اختیار کر کے ہم اپنے آپ کو بہتر صحت مینٹین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا اور تو ایک نعمت ہے، لیکن اس کا خیال نہ رکھنا اپنی صحت کا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے، اور جس کا اکثر نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری اور بیکاری کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، بیماری اور بیکاری دونوں باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اگر انسان اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو صحیح ڈائریکشن میں استعمال نہیں کرتا، تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بستر پہ سوتے رہیں یا گھنٹوں سوتے رہیں گے تو شاید ہماری صحت بہت اچھی ہو جائے گی، بلکہ یہ چیز ہمارے لیے نہ صرف بنیادی طور پر ہمارے جسم کو اسپائل کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ جو بیکاری ہے، جس کو ہم نے جس وقت کو کام میں لگا سکتے تھے اس کو ہم نے ضائع کیا، یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سستی، کاہلی اور ایک ایسی حس پیدا کر دیتی ہے کہ جس کے بعد ہم کام کے قابل ہی نہیں رہتے، جس کو ہم کہتے ہیں موڈ ہی نہیں بنتا کام کرنے کا، یا ہم کہتے ہیں کہ جس وقت ہم کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ فریشنس نہیں آتی ہمارے اندر۔ تو گویا کہ بیکاری بھی خود ایک بیماری ہے۔ تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی سستی سے، کاہلی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح انسان نہ دنیا کے لیے کچھ کر سکتا ہے، نہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کر سکتا ہے جب وہ بیمار ہو یا بیکار ہو، اور اسی طرح جتنے بھی خیر اور بھلائی کے کام ہیں ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو برباد کرتے ہیں، ایک تندرستی اور دوسری فراغت ہے۔ بہت اہم بات یہاں پر کیا چیز ہے؟ برباد کرتے ہیں لوگ کس چیز کو؟ اپنی صحت کو صحیح جگہ نہیں لگاتے، اپنی صحت کے لیے صحیح غذا نہیں کھاتے، اپنی صحت کے لیے ایکسرسائز نہیں کرتے، واک کا ٹائم نہیں نکالتے۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں، ہم موبائل پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، اور وہ ہمارا بیٹھنا نہ صرف یہ کہ ہمارے وقت کا ضائع کرنے کا ذریعہ، بلکہ ہماری جو بونز ہیں ان کو ڈکے پہ لے جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا پوسچر ہے وہ ہماری باڈی کو خراب کرنے کا ذریعہ۔ اسی طرح جو فراغت ہے انسان کے پاس، جب انسان اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ دنیا میں بھی مایوس رہتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اس کے لیے یہ حسرت کا باعث ہو جائے گا جو وقت اس نے بیکار گزارا اور اس میں دین اور دنیا کا کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ تندرستی اور فراغت میں نیکی اور ثواب کے کام اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے تو یہی آخرت کے لیے بہترین سامان بھی ہوگا، اور کچھ نہیں تو صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہی کرتے رہیں تو آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن یہ آپ کے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہوگا۔
کیونکہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ جنت میں بھی جو چلا جائے گا وہ بھی حسرت میں ہوگا، اور اسے یہ حسرت ہوگی کہ کاش وہ وقت جو میں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا اس وقت میں نے ذکر کر لیا ہوتا تو میں آج اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتا تھا۔ تو اس لیے فراغت اگر مل بھی جائے تو اس چیز کا فائدہ اٹھائیں۔ جیسے بعض دفعہ آپ کو ویٹنگ روم میں بیٹھنا پڑتا ہے کہیں ڈاکٹر کے پاس، بس میں جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، یا ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑا سا لیجر ٹائم آپ گزارنا چاہتے ہیں، تو اس وقت میں بھی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ذکر سے باندھ لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس ٹائم کو بھی عبادت لکھ دے۔ بس یہ عادت بنانے والی بات ہے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ذکر کرنے کا، اور بعض دفعہ ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا ورکنگ ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ میری عبادت کم اس لیے ہے کیونکہ مجھے بیٹھ کے عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا، یعنی لمبی لمبی تسبیحات کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ تو اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے چنکس آتے ہیں لائف میں، یعنی آپ کے جو چھوٹے چھوٹے گیپ ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں کر رہی تھی، ان گیپس کو استعمال کرنا اور ان گیپس میں صحیح فیصلے کے ساتھ صحیح کام اپنے لیے رکھنا وہ امپورٹنٹ ہے۔ مثلا اگر آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو آپ اس دوران اپنے میسیجز چیک کر سکتے ہیں، اس دوران آپ جواب دے سکتے ہیں کسی کو۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا میجر ٹائم موبائل کے ساتھ لگائیں۔ اسی طرح سے ہم ذکر کرنا اگر چاہ رہے ہوں تو اس ٹائم میں اپنا ذکر کر سکتے ہیں جس ٹائم میں آپ ویٹنگ پہ ہیں یا سفر کے دوران ہیں، یا اپنا لیسن پڑھنا ہے، یا اپنی کوئی دہرائی کرنی ہے، کوئی اپنا حفظ کرنا ہے، کوئی ایسی چیز یاد کرنی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل بیٹھنا پڑے گا۔ تو بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم اپنی ان فراغت میں کر سکتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی ہمارے سارا دن ملتی رہتی ہیں ہمیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر لمحے کو، اپنی صحت کے ہر لمحے کو اللہ کے اذن کے مطابق عبادت میں گزارا جائے، اور وہ عبادت کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، کسی کی خدمت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اپنی پڑھائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تسبیحات کی شکل میں ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح گھر کے کام کر کے ہو سکتی ہے، کسی کی دل جوئی کر کے ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب میں آپ سے کہوں گی کہ سوال یہ ہے تو اسے اپنے لیے لینا ہے۔ ہم کوئی بھی بات سنتے ہوئے اپنے لیے سنیں گے اس ساری بات کو، اور اپنے لیے سوال جواب اس کا لیں گے۔ تو جب میں آپ سے کہوں کہ آپ سے سوال ہے تو اپنے لیے سوال لکھیے اور اس کے نیچے جواب بھی لکھیں گے آپ۔ سوال یہ ہے کہ میں صحت اور فراغت کے لمحات کہاں لگا رہی ہوں، اس وقت میں کیا کر رہی ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو بہت مصروف ہیں، ہم تو کورس کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو فرصت کے لمحات ہی نہیں ہیں۔ تو پھر اس کا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر رات تک میں اپنا ایک چارٹ بنائیں گے، ہر گھنٹے کا ایک چارٹ بنائیں گے۔ مثلاً 6 سے 7 یہ کیا، 7 سے 8 میں نے کیا کیا، پورا آپ اپنا چارٹ بنائیں جب تک آپ اٹھتے ہیں اور جب آپ سوتے ہیں۔ اس چارٹ کو فل کریں اتنے سے اتنے ٹائم میں، حتیٰ کہ ناشتے کے ٹائم کو فل کریں۔ میں نے کتنی دیر میں ناشتہ کیا، کتنی دیر میں چائے پی، میں نے کس ٹائم پہ کیا ہوا۔ تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ فرصت کے لمحات نکالنا مل جائیں گے۔ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا میں اپنے فرصت کے لمحات کہاں لگا رہی ہوں، یا میں اپنی صحت جو اللہ نے دی ہے وہ میں کہاں پہ خرچ کر رہی ہوں۔ یہ ہمارے پاس اس کا جواب ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت میں انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک کہ یہ سوالوں کے جواب نہ دے دیے جائیں۔ انسان نے اپنی جوانی کہاں گزاری، اس نے اپنا مال کہاں لگایا، اس نے جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو یہ سب ایسے سنجیدہ سوال ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم سے پوچھا جائے ہم خود ان سوالوں کا جواب اپنی زندگی میں تیار رکھیں۔ پھر ایک اور سوال ہے میرا کہ یہ بھی دیکھیں کہ کسی اور کو فرصت کے لمحات میں بہترین وقت گزارنے کی آپ نے کیا ترغیب دی۔ یا آپ سوال بھی لکھیں گے اور جواب بھی، پھر آپ مجھے ڈسکشن میں بتایا کریں گے اس کا کہ ہم نے یہ چیز دیکھی اور ہمیں یہ رزلٹ نکلا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ آپ کی دادی، نانی، کوئی بیمار شخص آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، کوئی ایسی بچی جس نے BA کیا ہوا تھا اور اب وہ فارغ گھر پہ بیٹھی ہے، اس کے پاس فرصت کے لمحات ہیں۔ بیمار کے پاس بھی فرصت کے لمحات ہوتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں،
بعض دفعہ آپ کی والدہ کے پاس بھی ہوتے ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو میں ان کو وہ راہ دکھاؤں کہ وہ ان لمحات کو کیسے گزار سکتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہے کوئی شخص بیمار ہے، آپ اس کو آیات شفا بتا سکتے ہیں کہ وہ سنا کرے. اسی طرح اب وہ بیمار ہے، آپ اسے کوئی اپنا لیکچر بتا سکتے ہیں، مثلا فہم القرآن ہی کے. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لیٹے تو رہتے ہی ہیں، آپ کیونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کو جانا تو نہیں ہے، آپ کہیں جوائن نہیں کر سکتے، تو وائی ناٹ کہ آپ لیٹے لیٹے بہت اچھا کورس کر سکتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ ذہانت ہے آپ کے پاس اور آپ سن سکتے ہیں، تو آپ تو بہت اچھا کر جائیں گے. تو کیوں نہ ان کی رہنمائی کی جائے کہ ان کو کوئی نہ کوئی لیکچرز، کوئی نہ کوئی کورس سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے. حتیٰ کہ ان کے جو اٹینڈنٹس ہیں ان کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں کہ یہ بہتر زندگی گزار سکیں. کیونکہ جب تک انسان کا ذہن اور دل یہ دو بیدار رہتے ہیں، یہ دو چلتے رہتے ہیں، تو انسان کوئی نہ کوئی نیکی کمانے کے قابل رہتا ہے. کیونکہ جب انسان کا ذہن کسی اچھے کام میں لگا ہوتا ہے تو اسے اپنی بیماری بھول جاتی ہے، اسے اپنے غم بھول جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو تنہا ہیں، ایسے لوگ جو بیمار ہیں، ایسے لوگ جنہیں کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بے مقصد گزار رہے ہیں، بس گھسیٹ رہے ہیں، ایسے سب لوگوں کا بھی آپ کو جائزہ لینا ہوگا کہ آپ ان کو ان فرصت میں کیا کیا گائیڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو خود بھی پتا ہو کہ آپ انہیں علم سے کیسے جوڑ سکتے ہیں. مثلا آپ کو یہ پتا ہو کہ الہدا کے کیا کیا آپشنز ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. جو لوگ ریگولر کورس نہیں جوائن کر سکتے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ ہمارے کورسز بھی ہیں. اسی طرح کورسپونڈنس کورسز ہیں، اسی طرح آپ آن لائن کورسز ہیں. بے شمار ایسے میڈیمز ہیں کہ جس میں آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہر شخص ضروری نہیں ہے کہ وہ پیپر بھی دے اور باقاعدہ کورس جوائن کرے. آپ ان کو صرف لسننگ کے لیے بتا سکتے ہیں، ویب سائٹس بتا سکتے ہیں. اسی طرح آپ ایسے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں جو کسی امتحانات کے بعد فارغ ہیں کہ وہ شارٹ کورس کر لیں، کسی اور بک کا کورس کر لیں. تو یہ وہ تمام وینیوز ہیں کہ آپ کی نیکی اس سے وابستہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے فرصت کے لمحات کی، ان کی صحت کی بھی فکر کریں اور ان کو اچھے اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلائیں. انداز زندگی. اسلام اعتدال پسند دین ہے. یہ انسان کو سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے جو اس کی بہت سی جسمانی قوتوں، مال اور وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے. ہائی لائٹ کر لیں. سادگی کا اختیار کرنا، میانہ روی کا اختیار کرنا انسان کے لیے اس کے مال، اس کی قوت اور اس کے وقت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. اور اس کو ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ابھی ہم نے کووڈ کے دور میں ہی دیکھا کہ نہ ہمیں مارکیٹ جانے کی ضرورت پیش آئی، نہ ہمیں بار بار کپڑے بنانے کی ضرورت پیش آئی، حتیٰ کہ عید بھی بہت اچھی گزر گئی بغیر کسی اسراف کے. تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے نہیں بنانے کی ضرورت پیش آئی، کہیں جانا ہی نہیں تھا، نہ کسی کو آنا تھا، نہ ہمیں کہیں جانا تھا. گویا کہ یہ ایک اور طرف اشارہ ہے کہ ہمارا سارا اسراف دکھاوے کی وجہ سے ہوتا ہے، جو کہ خود ایک بیماری ہے. ہماری سادگی کی طرف نہ آنا یا میانہ روی کی طرف نہ آنا کس چیز کا عکاس ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی طرف ہے، کہ گویا کہ ہم صرف ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی وجہ سے اسراف کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم ایک اچھی سادہ زندگی گزار کر بھی خوش رہ سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے مال ایسے لوگوں پہ خرچ کیے جو ضرورت مند تھے. کسی کے راشن کے لیے خرچ کیے گئے، کسی کی بیماری پہ خرچ کیے گئے. تو گویا کہ ہمارے ہی مال کے اندر سے جب دوسرے کا حق نکلا تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر زندگی رہی. اس لیے اپنی زندگی کو صرف یہی نہیں کہ کسی مجبوری میں سادگی اختیار کی جائے، بلکہ عام زندگی میں سادگی جب آپ کریں گے، میانہ روی رکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہیں. کتنے لوگ سہولت میں آ جائیں گے صرف یہ دیکھ کر کہ اچھا دیندار لوگ اگر ایسے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درویش بن جائیں، اور سادگی کا تقویٰ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی گزاریں کہ جس کو کوئی گزارنا نہ چاہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اچھی، سادہ
شریعت کے مطابق وہ زندگی گزاریں جس میں اچھا ضرور پہنیں، لیکن وہ ایسا نہ ہو کہ جو شریعت کے خلاف ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ جو دیکھ کے لگے کہ اچھا اتنا مال اگر اس پہ لگا دیا گیا تو اگر یہ اتنا مال میں سے اتنا کسی اور پہ لگا دیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ تو ایک ایسا شخص کہ جو اگر اچھے لوگوں میں بیٹھے، مالدار لوگوں میں بیٹھے تو بھی مناسب لگے، اور اگر غربا میں جا رہا ہو تو وہاں پر بھی اوڑ نہ لگے، تو یہ ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ تو اس لیے ہم سب دیکھیں گے اپنے اپنی زندگی میں کہ میرا مال، میری قوتیں اور میرا وقت کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ سوال ہے آپ سے ہی میرا کہ آپ یہ دیکھیں گے، یعنی میرا انداز زندگی کیا ہے، اپنا لائف پیٹرن کا جائزہ لینا ہوگا آپ کو۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ میں زندگی میں سادگی کیسے لا سکتی ہوں۔ مثلاً کچھ لوگوں کو کپڑے بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر سے کٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں بس اتنے کافی ہیں، مجھے پتہ ہے یوز ہی نہیں ہوتے باقی۔ کچھ لوگوں کو جوتے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چند ایسے جوتے جیسے آپ ہوتا ہے بلیک ہے، اسکن ہے، کوئی ایسے سے آپ کلرز رکھ لیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک کے ساتھ چل جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت سکھ زندگی گزار لیں گے بہت اسراف کیے بغیر بھی۔ پھر اپنا جائزہ لیں، میں کہاں کہاں اسراف کر رہی ہوں اس وقت، نوٹ کریں، اسے لکھ لیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہر چیز ضرورت میں ڈھل جاتی ہے، اور ہر چیز ہوتا ہے نہیں اس میں کیا حرج ہے، تو حرج دیکھنا سیکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنی صحت سے کیا فائدہ لے رہی ہوں۔ بیمار تو نہیں ہوں، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، لیکن میں اس کا کیا فائدہ اٹھا رہی ہوں، کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ تو یہ سب جائزے ہم انشاءاللہ لیں گے تو ہم اپنے اوپر غور کر کے خود کو بہتر گروم کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اسی زندگی میں ہر وقت عیش کی، آسانی کی اور آرام طلبی کی زندگی گزارنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ مومن کی سادگی جو ہے وہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ ہائی لائٹ کر لیں، جتنا مومنانہ ڈھلتے چلے جائیں گے اتنا سادگی آتی جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سادگی بھی کاپی کریں گے لوگ۔ پھر صرف یہ نہیں کہ آپ کا فیشن کاپی کرتے ہیں، آپ کا ڈیزائن کاپی کرتے ہیں۔ جو شخص واقعی اللہ کی خاطر ایمان والی زندگی گزارے تو وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جتنا تکلف میں جاتا چلا جاتا ہے، جتنا اپنے آپ کو ان چیزوں کے ساتھ لاد لیتا ہے، اتنا زیادہ اس کی چستی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنا وہ ایکٹیو رہتا ہے، سیدھا سادہ رہتا ہے، اتنا وہ آسانی کے ساتھ اپنے کاموں کو کر سکتا ہے۔ آپ اس کی مثال بہت آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ والے کپڑے جو ہم شادی کے بنا لیتے ہیں، جو نہ پہنتے ہوئے انسان کو سہولت ہوتی ہے اور آتے ہی اتارتے ہیں، اور اپنے سادہ کپڑوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم حشاش بشاش ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کے اندر کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں۔ تو لباس وہ رکھیں جو ہر جگہ آسانی کے ساتھ پہنا جا سکے، اور آج کل بڑی سہولت آ گئی ہے کہ کاٹن کے کپڑے بھی اتنے اچھے آ گئے ہیں کہ وہ آپ پارٹی میں بھی پہن سکتے ہیں، آپ کسی گھر جاتے ہوئے بھی پہن سکتے ہیں، ہر جگہ آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اسی چیز کا عادی بنائیں۔ پھر نعمتوں سے صرف عیش و آرام حاصل کرنا اور پھر ان کا اتنا عادی ہو جانا کہ کبھی اگر یہ چھن جائیں تو آدمی کے لیے مشکل ہو جائے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ سخت جان بنو، بس نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کا عادی بنانا چاہیے کہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملا تو بھی خیر ہے۔ اسی طرح کہیں پر جا کر اگر آپ کو گزارا کرنا پڑے، جیسے کسی وقتی طور پہ کہیں گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو بڑا پرابلم ہوتا ہے، میں اپنے کمرے کے بغیر نہیں سو سکتی، میں اپنے تکیے کے بغیر نہیں سو سکتی، میں اپنے گھر کا کھانا جب تک ویسا نہ ہو میں نہیں کھا سکتی۔ تو یہ سب چیزیں تکلف میں آتی ہیں، یہ سب چیزیں مومن کی شان کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ہر جگہ ایڈجسٹ ہونے والا ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ جیسے بھی حالات تھے، جب تنگی کا دور تھا تو مکہ کے دور میں بھی اپنے ایمان پر سلامت تھے، اور جب خوشحالیاں دیکھی مدینہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد، تو بھی آپے سے باہر نہیں ہوئے، تب بھی ان کے اندر تقویٰ تھا، اور وہ اسی چیز کے عادی تھے، چاہے مال زیادہ تھا یا کم تھا۔
اپنے آپ کو لمٹ رکھا ہوا تھا. تو اسے دیکھنا یہ چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راہ گزر ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے راہ گزر یا مسافر؟ کسی کے گھر جائیں، کسی ہوٹل میں جائیں، کسی ہاسٹل میں جائیں، کتنا سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ جتنی ضرورت ہوتی ہے اور جتنے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا دنیا میں بھی اتنا ہی سامان رکھیں کہ اگر ہمیں یہاں سے جانا پڑے تو ایسا نہ ہو کہ پیچھے والے تنگ ہونے لگیں کہ کیا کیا جمع کر رکھا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ سے دیتے رہیں. جو کچھ ہے وہ اپنے ہاتھ سے نکالتے رہیں، اور اپنی ضروریات کو جب کم رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا سامان جمع ہو ہی نہیں پائے گا. عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان پکڑ لو. ہائی لائٹ کر لیں. بہت لمبی پلاننگز کرنا، اگلے سال کے کپڑے بنا لینا، یا بہت لمبی پلاننگ کرنا، ابھی تو میں چھوٹی ہوں، ابھی تو میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، ابھی تو مجھے تفسیر پڑھنے میں مشکل پیش آئے گی. اچھا چلو پڑھ تو ابھی لیا ہے لیکن عمل کر لیں گے، آرام سے کریں گے نا. اب یہ تھوڑی ہے کہ ہم فوراً ہی بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے اور ہمیں عمل کرنا ہوگا. نہیں. کیا فرمایا؟ بہت اچھی نصیحت ہے. جو شخص فوری نیکی کرنا چاہے اور اسے سستی آتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس قول کو یاد رکھے کہ جب شام ہو جائے تو انتظار یہ نہ کریں صبح کریں گے، اسی وقت کر جائے. جب صبح میں کوئی بات ہو رہی ہو تو پھر اسی وقت عمل کر جائے، اس سے پہلے کہ یا تو وہ انسان کے ذہن سے نکل جائے یا شیطان اس کے اندر سستی کو حائل کر دے. اس لیے علم اور عمل کے درمیان کا گیپ انسان کو سست اور کاہل کر دیتا ہے، شیطان کو راستہ دے دیتا ہے، شیطان لمبی امیدوں میں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم علم حاصل کرتے جائیں وہ ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں کہ یا اللہ مجھے اس پر عمل نصیب کر دے، اور پھر فوری کر جائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ علم جو ہے وہ عمل سے جب قید ہو جائے گا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا وہ کرنا بھی. اسی طرح انسان کی انداز زندگی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کی جسمانی صحت کے ساتھ اس کی روحانی صحت بھی کمپلیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کی جسمانی صحت کا انحصار روحانی صحت پر ہے، اور روحانی صحت کا انحصار انسان کے اطمینان قلب پر ہے، اس کے سکون پر ہے. اب کیسے اپنے دل کو صاف، مطمئن اور خوش رکھا جائے؟ یہ کیسے رکھیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگ جانے سے زنگ لگ جاتا ہے. لوگوں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کو کس طرح صاف کیا جائے گا دلوں کو؟ آپ نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو اور قرآن مجید کو بہت پڑھا کرو. ہائی لائٹ کر لیں. حل کیا ہے زنگ کا، دلوں کے زنگ کا؟ کہ قرآن کو زیادہ پڑھنا اور موت کو یاد رکھنا. ہر عمل کرتے ہوئے اپنی موت کو جب انسان یاد رکھے تو اس سے غلطیاں کم ہوتی ہیں، فیصلہ آسان ہو جاتا ہے، اپنی روح کے لیے انتظام آسان ہو جاتا ہے. جب بھی گفتگو کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے سوچیں یہ بات کہہ دوں یا چپ رہوں، قیامت میں اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس وقت مجھے کسی کے کام آ جانا چاہیے یا سستی میں رہنا چاہیے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، اس وقت آرام کرنے کا فائدہ زیادہ ہے یا کسی کے کام آ جانے کا فائدہ زیادہ ہے. تو جب فیصلہ انسان کا آخرت کے مطابق ہو تو بہت سے فیصلے درست ہونے لگتے ہیں. اسی طرح انسان جب قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی انسان کو موٹیویشن جب ملتی ہے، اجر و ثواب کی ملتی ہے، تو بہت سارے کام اس وقت بھی انسان کی روح پہ آسان ہو جاتے ہیں. اسی طرح ذہنی الجھنیں اور اخلاقی بیماریاں، مثلا غصہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ سب روحانی بیماریاں ہی ہیں، جبکہ قرآنی تعلیمات مومن کی روح اور قلب کو خیر و خوبی کی طرف مائل کرتی ہیں. کیونکہ ہوتی تو ہیں انسان کے اندر روحانی بیماریاں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کا علاج انسان کو خود بخود قرآن سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہ جب کہا جاتا ہے غصہ پی جاؤ تو اب ویسے تو بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو جیسے ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ محسن لوگوں کا طریقہ کار ہے، ہم احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم اللہ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ چیز انسان کو موٹیویشن دیتی ہے کہ وہ اپنے اس بیماری سے باہر نکل سکتا ہے.
تو اس لیے قرآن کو عمل کی نیت سے پڑھنا شروع کریں. ماشاءاللہ آپ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن اسے ترجمے کے ساتھ ساتھ عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی سے آپ ان چیزوں پہ قابو پا لیں گے. اسی طرح سے دیکھیں کہ اپنے اندر دیکھنا ہے، پھر سوال لکھیں اپنے لیے، میرے اندر کون کون سی ایسی اخلاقی بیماریاں یا قلبی بیماریاں ہیں جن کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ دیکھیں گے کہ ڈپریشن کا بیماری بہت زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہی بات ہے کہ جب ہم اپنی روح پہ کام نہیں کرتے، جیسا کہ قرآن نے، شریعت نے بتایا ہے، تو ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے. اور اس بیماری کا علاج پھر اسی میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح سے اپنے باڈی کو استعمال کیا جائے، اپنے جسم کو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو، اللہ کے ساتھ تعلقات کو اسی طرح سے مینٹین کیا جائے جیسا کہ ہدایات دے دی گئی ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو ان بیماریوں سے نکالنے کے لیے قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے. اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام قرآن پاک اپنے اندر بہت سے عجائبات قدرت رکھتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جسمانی اور روحانی صحت کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے ایسا قرآن نازل کیا ہے جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ہائی لائٹ کر لیں، مومن کے لیے شفا اور رحمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص قرآن پر ایمان لا کر عمل کرے گا، اس نسخے کو استعمال کرے گا، تو اسے شفا مل جائے گی اور اس پر رحمت لوٹ آئے گی. کیوں؟ جو شخص یہ کہے گا کہ کوئی یہ عمل کرے گا کہ برائی کے جواب میں اچھائی کرو. اب آپ یہ نسخہ یوز کریں گے تو آپ کو شفا ملے گی دل کی گھٹن سے، غصے سے، جلن سے. اگر یہ نسخہ نہیں یوز کریں گے تو اس آیت کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سارا دن بھی پڑھتے رہیں تو اس میں شفا نہیں ہو سکتی. تو اصل چیز کیا ہے؟ ایمان لانا. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان عمل میں داخل ہے کہ جب شخص عمل کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے. اسی طرح قرآن پڑھنے سے جو سکون اور اطمینان دل میں اترتا ہے، اس سے بھی بیمار جسموں میں اعتدال آ جاتا ہے، اور یہ اعتدال انسان کی بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر یہ جو بہت ساری چیزیں جو بگڑ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے یا تنگ دلی آتی ہے یا آپس کے تعلقات مینٹین کرنا مشکل لگتا ہے، تو ان کا اعتدال یہی ہے کہ قرآن پر عمل کرتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور باطن کی بیماریوں کو شفا ملے گی. کیونکہ قرآن ہمیں خود ایڈریس کرتا ہے، ہمارے مسئلوں کو ایڈریس کرتا ہے، ہمارے رویوں کو ایڈریس کرتا ہے. اس وجہ سے جب ہمیں وہاں سے گائیڈ لائن مل جاتی ہے تو ہمیں ایک آئینہ مل جاتا ہے کہ میں جو سوچتی ہوں، کیا میں ٹھیک سوچتی ہوں کسی کے بارے میں، یا میں جو کسی پہ کے ساتھ میرا رویہ ہے کیا یہ درست ہے، غلطی اس کی ہے یا میری ہے. یہ آئینہ ہمیں سوائے قرآن کے کہیں اور سے نہیں پتا چل سکتا. لوگ ہمیں لاکھ سمجھا لیں، ہمیں بات نہیں سمجھ میں آ سکتی. تو اس لیے اپنا عکس دیکھیں آئینے کی طرح قرآن کے اندر، کہ جب کوئی آیت پڑھیں تو ایک دم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ پھر میں کون ہوں، یہاں پہ کن لوگوں کا ٹائٹل آ رہا ہے. کیونکہ ہر آیت میں کہیں نہ کہیں ٹائٹل آتا ہے کہ یہ کرنے والے لوگ مومن ہیں، یہ عمل کرنے والے کافر ہیں، یہ عمل کرنے والے منافق ہیں. اور ہر آیت کے آخر میں اس کا انجام بھی دیا ہوا ہے. لہٰذا کسی دھوکے میں نہ رہیں، اپنے ساتھ سچے رہیں، فیئر ڈیلنگ کریں، اور اپنا انجام، اپنا اعمال قرآن کے اوپر پرکھتے ہوئے دیکھتے جائیں تو اپنا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مجھے کہاں محنت کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح قرآنی آیات سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. کچھ آیات ایسی ہیں جو آیات شفا کہلاتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ الہدا کے کارڈ بھی اویلیبل ہیں آیات شفا کے حوالے سے. اور یہ جو بک ہے میرا جینا میرا مرنا، اس کے آخر میں بھی یہ دعائیں دی ہوئی ہیں. لہٰذا شفا کے لیے ان آیات کو استعمال کیا جائے بجائے اس کے کہ کوئی ایسا غیر شرعی کام کیا جائے کہ جس سے شفا کے بجائے اور بیماری انسان کی بڑھ جاتی ہے، روحانی بیماریاں. تو لوگوں کو بھی درست علاج کی طرف رہنمائی کریں، اور اپنا بھی موقع آئے تو درست علاج کی طرف ہی جائیں. پھر اسی طرح 5 وقت کی نماز عبادت اور بے شمار دوسرے فوائد کے علاوہ بہترین ورزش بھی ہے. یعنی انسان کے دکھوں کا مداوع بھی کرتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کے آگے رو لیتا ہے، اپنی بات کہہ لیتا ہے،
اپنا سب کچھ اس کے آگے کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی قریب سے سننے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈا قرار دیا، اور نماز کا وقت قریب ہوتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیتے اور کہتے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بها کہ بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال لکھیے اپنے لیے کہ میں کسی مشکل تکلیف میں کس کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ بالکل فیئر لکھنا ہے، امی کی طرف، کسی دوست کی طرف، کسی کو ٹیکسٹ کر کے، کہاں رجوع کرتی ہوں؟ یا اللہ کی طرف رجوع کرتی ہوں؟ تو کیونکہ یہاں پہ ہمیں ٹپ دی جا رہی ہے، ہماری جو پرسنالٹی گرومنگ ہے اس کو ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو آپ سب سے پہلا چیز ہے صبر کریں۔ پہلی چیز نماز نہیں ہے یہاں پہ۔ جب انسان صبر سے، حوصلے سے ہوتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس لیے صبر پہلی چیز ہے، کول ڈاؤن، اسٹیبل رہنا تاکہ عقل کام کرتی رہے۔ اس کے بعد اللہ سے نماز کے ذریعے مدد لینا کہ اللہ میں کیا کروں اس معاملے کے اندر، یا کیسے ڈیل کروں، کس طرف جاؤں۔ تو یہ سب چیزیں آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر ایک خاص طرح کا بیلنس آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بڑے حلیم طبیعت کے ہوتے ہیں، بڑے ہی ہر حال میں بڑے کول اینڈ کام رہتے ہیں، انہیں اتنے آرام سے غصہ نہیں آتا، وہ اتنے آرام سے حوصلے نہیں ہار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنے صبر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں۔ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ تو صبر پریکٹس سے آتا ہے، صبر کرنے سے آتا ہے۔ اب اپنے آپ کو جائزہ لیں، میں کہاں بے صبری ہو جاتی ہوں، وہ آپ کو سچویشن لکھنی ہوگی۔ مثلا کوئی مجھے غلط سمجھے، یا امی مجھے کوئی ایسی آواز دے دیں کہ میں کام کر رہی ہوں، تو اپنے ان مواقعوں پر ہولڈ کرنا ہے، صبر سے تھوڑی دیر سمجھنا ہے اس معاملے کو کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور پھر تحمل سے معاملے کو کرنا ہے۔ پھر اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہے، کیا آپ میں سے ہر شخص 5 نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اگر کہیں کمی بیشی ہے تو اسے درست کر لیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی نمازوں کے ساتھ ہی درست ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کے اپنے اندر کی بھی اور باہر کی بھی۔ کیونکہ وہ آتا ہے نا کہ جس کو نماز سے بھی سکون نہ ملے تو اسے چاہیے کہ پھر نماز کو سکون سے پڑھے۔ کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ مشکلات بیان کرتے رہتے ہیں، جب انہیں کہو کہ آپ یہ کر لیں، وہ کہتے ہیں ہم سب کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس کا حق ادا کر کے نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، سب اپنی نمازوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت ہے روزہ، اور اس کا تعلق تزکیہ سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے کے ذریعے انسان کے اندر تقوی جیسی صفات کو پیدا کیا ہے۔ کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ ہائی لائٹ دا ورڈ روزہ اور تقوی۔ عبادت کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی عبادت کا، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، قرآن ہے، کچھ بھی آپ پڑھیں، تو اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ تقوی ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اینڈ رزلٹ تقوی نہیں ہے تو پھر عبادت کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اس کے طریقے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم تقوی کو پا سکیں۔ پھر اسی طرح روزے سے انسان کو بہت سی برائیوں سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے، اسی طرح اس کا روحانی تزکیہ بھی ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے جسمانی قوت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کا جو باڈی ہے وہ اسی طرح بنی ہوئی ہے کہ غذا کھائی بھی جائے اور اس کو روزہ بھی رکھوایا جائے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر چیز کی ایک صفائی ہوتی ہے، اور جسم کی صفائی روزہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں پیر اور جمعرات کے 2 روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسی طرح ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ تو گویا کہ روزہ رکھنا انسان کی باڈی کو ریفریش کرنے کا ذریعہ ہے،
تاکہ اس کے اندر جو غذا سے ٹاکسکس بن جاتے ہیں وہ کلین ہوتے رہیں، ساتھ ساتھ ایک طرح سروس ہو جاتی ہے اس کی۔ اب پھر سوال لکھیے کہ میرے کون سے ایسے قضا روزے ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں رکھے ہیں، اپنے قضا روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح اہتمام کرنا ہے کہ جو نفلی روزے آتے ہیں وہ بھی ہم رکھ سکیں، جو رکھ سکے پیر اور جمعرات کا بہت ہی اعلیٰ، جو نہ رکھ سکے وہ کم از کم ہر مہینے کے اگر 3 روزے رکھ لے تو یہ دل کے کینے کا بھی علاج ہے، تو اس کی اہتمام کریں۔ تو جب ایک عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کے اندر ڈھل جائیں گے، اور بہت ہی اچھا لگتا ہے روزہ رکھ کے، خود ایک ہلکی فیلنگ اور ایک خود عبادت کی جو فیلنگ آتی ہے، کیونکہ آپ روزے میں چاہے سو رہے ہیں چاہے جاگ رہے ہیں کوئی اور کام کر رہے ہیں، ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے، حالانکہ آپ سو رہے ہیں لیکن آپ روزے سے ہیں تو وہ چیز بھی عبادت ہے۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کرنا انسان کے اندر مال کی محبت کم سے کم کر کے ایثار اور قربانی، احسان اور ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ صدقہ کیا جائے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ چیز انسان کو بہت ساری نہ صرف بلاؤں سے بچانے کا ذریعہ ہے، بری موت سے بچانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بری موت اور بلاؤں سے بچاتا ہے، اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح سکون اور اطمینان پانے کا ذریعہ ہے۔ کیونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر جتنا بھی مال خرچ کر لیں انسان ڈپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن جب آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، جب آپ کسی اور کو کپڑا پہنا دیں، تو آپ کے اندر ایک خاص طرح کا جو اطمینان اور دلی خوشی آتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ تو صدقہ بیسیکلی انسان کو راحت اور سکون اور ان بہت ساری بلاؤں سے بچانے کا ذریعہ ہے جو انسان اپنے ہی اعمال کے ذریعے خود ہی سے اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اس طرح روزانہ صدقہ کرنے کی عادت بنائیں اور اپنے لیے کہیں لکھ کے لگا لیں کہ مجھے کرنا ہے۔ اب ہر شخص مختلف طرح کا صدقہ کر سکتا ہے، جو لوگ روزانہ مال کا صدقہ کر سکتے ہیں وہ روزانہ کر لیں۔ اسی طرح جو زائد از ضرورت چیزیں ہیں وہ بھی صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ سب اپنی الماریوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، زائد از ضرورت کپڑے، جوتے، ایون آپ کے چمچے، پیالیاں، کوئی آپ کی بیڈ شیٹس، کچھ بھی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو 6 مہینے سال ہو گیا استعمال نہیں ہوئی، تو آرام سے سمجھ جائیں کہ یہ آئندہ بھی نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے یہ میری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا زائدہ ضرورت کسے کہتے ہیں۔ تو وہ چیز جو نہیں ضرورت آپ نے استعمال کی لیکن پھر بھی اچھا گزارا ہو رہا ہے تو وہ ضرورت سے زائد ہے، تو اس کو دے ڈالیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جتنا دیتے جائیں گے اتنا آپ کے اندر ایک خاص خوشی اور ایک اور زیادہ سے زیادہ دینے کی آپ کے اندر طلب پیدا ہوتی جائے گی، یعنی آپ کو لگے گا میں اور بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں، یہ بھی دے دوں۔ جب انسان کو سمیٹنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو یہ بخیلی بھی ایک بیماری بن جاتی ہے، اسے جو نہیں بھی کام کی چیز ہوتی وہ بھی سمیٹ کے لگتا ہے شاید کہیں کام آ جائے، تو یہ ایک بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے دینے والا بن جائیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہیں، میرے سانس سے لے کر کوئی بھی چیز جو تو نے دی ہے، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے راستے میں لگا سکوں، اور مجھے میرے ہاتھ سے دینے کی توفیق دے، اور ان لوگوں تک پہنچا دے جن کا تو نے حق میرے مال میں رکھا ہوا ہے، نعمتوں میں۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا نہیں کس کس کا مال ہے اور ہم جوڑے بیٹھے ہوئے، تو اسے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کسی کو مسکراہٹ دیتے ہیں، کوئی شخص جو تھا ایسا پریشان تھا، کوئی شخص آپ سے خوف زدہ تھا، تو اس کو مسکراہٹ کا صدقہ دیں۔ پھر اسی طرح کسی کو 2 لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ کہ آپ اس کی دل جوئی کر دیں، کسی کی ڈھارس بندھا دیں، بعض دفعہ کسی کو کسی مال کی اور بعض دفعہ کسی کو صرف لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ دیکھیں کہاں کیا ضرورت ہے، ہر وقت دینے والے بن جائیں۔ کبھی کسی کو اچھا مشورہ، کبھی کسی کو تعلیم، کبھی کسی کی دلجوئی، کبھی کسی کا غم دور کرنا، کبھی کسی کو پانی پلانا، کبھی گھر میں امی کے ساتھ مدد کرنا، بس دیتے جائیں دیتے جائیں دیتے جائیں، تو آپ کے صدقات ہی صدقات ہوں گے۔ پھر اسی طرح صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ صدقہ دینے سے مصیبت آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ ہم کن کن مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں آگے جا کے، تو اس لیے اپنے آپ کو صدقہ بھی محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح علم کا پھیلانا،
جو آپ کو اللہ نے علم دیا اس میں دوسروں کو بھی شامل کرتے جائیں، جو آپ خود پڑھتے ہیں وہ دوسروں تک پہنچاتے جائیں، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنی بات کے ذریعے سے۔ پھر اسی طرح اللہ کا شکر گزار رہیں، یعنی ہر چیز پہ شکر ادا کریں، اور جتنا شکر ادا کریں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ نعمتوں میں اضافہ اور بڑھوتری کا ذریعہ ہو جائے گا۔ اسی نے فرمایا گیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کسی نے کہا کہ اگر انسان کو اس آیت کا یقین آ جائے کہ جس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کر رہا ہوتا ہے، تو انسان کی زبان خشک ہو جائے لیکن اس کا ذکر نہ رکے، کہ جب اللہ مجھے یاد کر رہا ہے اس وقت۔ اور اسی طرح نعمتوں کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اور شکر کس طرح ہوتا ہے؟ زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ہوتا ہے، کہ ان نعمتوں کو خیر میں استعمال کریں، دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور سختی کے وقت اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، یعنی ہر حال میں شکر ادا کیا کرتے تھے، ہر حال میں الحمدللہ کہا کرتے تھے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ملتی تو آپ کہتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی یا ناگوار سچویشن پیش آتی تو آپ کہتے الحمدللہ علی کل حال۔ تو گویا ہر حال میں شکر ہے۔ تو کیوں شکر ہے؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اس سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتے تھے، ہم نہیں جانتے کہ ہم جس پریشانی میں آج ہیں اللہ نے ہمیں یہاں پہ کیوں رکھا ہے، کیونکہ بعض پریشانیاں، بعض بیماریاں انسان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے ہر حال میں شکر کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ کہ اچھا ہم تو کمزور ہیں تو اس میں ہمارا کیا ہے، اور جو کوئی اگر بہتر ہے تو اگر کوئی زیادہ صحت مند ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ انسان کو اپنی صحت کا اگر وہ خیال رکھے اور اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کے طریقے جانتا جائے تو وہ قوی مومن بن سکتا ہے۔ پھر انسان ایک جسمانی طور پر بھی قوی ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایمانی طور پر قوی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف وہ بات نہیں ہے کہ آپ کا جسم بہت فربا ہو اور آپ بہت طاقتور ہیں، لمبے چوڑے ہیں، لیکن کوئی نیکی نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ مراد کیا ہے؟ دونوں طرح سے۔ یعنی انسان جو صحت مند ہوتا ہے وہ بہتر نیکیاں کرنے کے قابل ہوتا ہے اگر وہ اسے توفیق ملے۔ اسی طرح بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں لیکن نیکیوں میں قوی ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہر طرح سے بہتر رکھنے کی کوشش کی جائے، صرف اس لیے کہ میں زیادہ بہتر اپنی صحت اس لیے رکھوں تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں کسی اور کے کام آ سکوں۔ اسی لیے زندگی میں ہر وقت مجاہدانہ کارکردگی کے لیے خود کو تیار رکھنے کے لیے بھی اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی جسمانی قوت کو، اپنی صحت کو غیر ضروری اور بے مقصد مشغلوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کی صحت ضائع ہو جاتی ہے بعض دفعہ ایسے مشاغل سے جس میں وہ لگا کہ اپنے آپ کو خرچ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں اچھا نہیں ہوگا۔ ایسے راتوں کو بہت دیر تک جاگنا، کیا جاگ کے کر رہے تھے؟ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آنکھیں بھی اس پہ خرچ ہو رہی ہیں، جسم بھی خرچ ہو رہا ہے، رات بھی خرچ ہو رہی ہے۔ جو عبادت کے لیے تھا، جو آپ جلدی سوتے، رات کو صبح کو جلدی اٹھتے، اپنا ٹائم شیڈیول بناتے تو آپ یہی بہتر کام کر سکتے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میری جسمانی قوت کہیں کسی ایسے کام میں یا میری جسمانی قوت کا خرابی کا ذریعہ کوئی جنک فوڈ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مجھے اگر ترک کر دیا جائے تو میں صحت حاصل کر سکتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اپنے گھوڑے کی باگیں پکڑے ہوئے اللہ کی راہ میں اس کو اڑاتا پھرتا ہے، جہاں کسی خطرے کی خبر سنی گھوڑے کو اسی طرف دوڑا دیا۔ قتل فی سبیل اللہ اور موت سے ایسا بے خوف ہے گویا کہ اس کی تلاش میں ہو۔ یعنی اس کی جو جسمانی قوت ہے، اس کی جو ایمانی قوت ہے، اس کے جو جذبات ہیں وہ دین کے لیے کیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لگانے والا ہوتا ہے،
یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی مکمل صحت اور ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اسی طرح جسمانی صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر جو احتیاطی تدابیر اور پرہیز ہمیں آج بتائی جاتی ہیں کہ ہم جیسے ابھی آپ نے کووڈ میں دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے آپ دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے مناسب فاصلہ رکھیں، تو یہ سب چیزیں ہمیں وہ ہیں کہ جو ہمیں سنت کے ذریعے سے بتا دی گئی ہیں کہ انسان کی زندگی کا پیٹرن وہ ہونا چاہیے کہ وہ کم سے کم بیمار ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب مسلمان آئے تو وہاں طبیب نہیں ملتے تھے، اس سے کیونکہ وہاں کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا تھا، اور اطباء فارغ بیٹھے رہتے تھے کیونکہ وہاں کے لوگ تمام کے تمام اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے، تو بیماری اتنی آسانی سے نہیں آتی تھی۔ اور آپ نے اس کا تجربہ ابھی بھی کر لیا، کیونکہ جب لوگ گھر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹلنگ نہیں کر رہے تھے، باہر زیادہ نہیں نکل رہے تھے، بے ضرورت بازاروں میں نہیں گھوم رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے انٹریکشن کم سے کم تھی، بغیر ضرورت باہر نہیں نکل رہے تھے، تو اس سے کیا ہوا کہ لوگ بیمار اس طرح نہیں تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اسپتال تو بند تھے، کوئی اسپتال تو ایمرجنسیز لے ہی نہیں رہے تھے کیونکہ وہاں پہ تو سارے کووڈ والے تھے، تو وجہ یہ تھی کہ پھر بیمار لوگ کیا نہیں ہو رہے تھے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں کتنا رش ہوتا ہے اسپتالوں میں چھوٹی سے چھوٹی بیماری کے لیے بھی، لیکن اب کیا ہوا کہ بہت ساری بیماریاں ہوئی ہی نہیں، کیونکہ جب انسان گھر کا کھانا کھاتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے، تو خود بخود اس سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اب احتیاطی تدابیر کیا کی جائیں کہ ہم بہتر زندگی گزار سکیں؟ تو اس میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے، جو کہ لازم ہے عبادت کرنے والے یا کسی بھی ایمان لانے والے کے لیے، کیونکہ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ یعنی جسم، لباس اور ضرورت کی ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، غسل اور طہارت کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح دن میں 5 بار وضو کرنا، مسواک کرنا، انگلیاں میں خلال کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، ناخن نہ بڑھنے دینا، ذرا سب اپنے ناخن چیک کریں۔ اسی طرح بغلوں اور زیر ناف کے بالوں کو صاف رکھنا، یہ نہ صرف انسان کی صحت کا ذریعہ بلکہ انسان کی جو روحانی مسائل ہیں ان کا بہت بڑا حصہ ان سے وابستہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنات یا شیاطین گندگی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا وہ ایسی جگہوں پر اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے زیر ناف کے بال ہوں، چاہے بغلوں کے بال ہوں، چاہے ہمارے دانتوں کے درمیان میں پھنسا ہوا کھانا ہو، تو یہ سب یہ شیاطین کو اٹریکٹ کرنے کا ذریعہ ہے، جس کے پر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں مجھ پہ ایسے روحانی اٹیک ہوتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس میں غفلت برت رہے ہیں، تو اس کو بھی آپ بہتر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی فرشتوں کا ساتھ ملے گا اور جنات اور شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ پھر اسی طرح غذائی اصول میں جسمانی ضرورت مثلا قد کاٹ، عمر اور کام کی نوعیت کے حساب سے غذا لی جائے۔ جو لوگ ذرا مشقت زیادہ جسمانی کرتے ہیں وہ اگر زیادہ بھی کھا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ برن کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ آئلی چیزیں کھائیں تو ان کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا روٹین کیا ہے اور میری کیا ایج ہے، مجھے کیا چیز لینی چاہیے جو میری صحت کے لیے بہتر ہو۔ اور اس پر ایک حدیث میں بتایا ہوا اصول بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی اور ایک حصہ سانس کے لیے خالی رکھا جائے، یعنی اپنے آپ کے جو ڈائٹ شیڈیول ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ ذرا زیادہ کام کے عادی ہوتے ہیں، جیسے میں نے دیکھا کہ ایسے لوگ کے جو دین سے وابستہ ہیں اور سارا دن مصروف رہتے ہیں پڑھنے میں، پڑھانے میں یا اپنے کسی کاموں میں، تو ہم جیسے لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں، ہمیں تو سستی بہت آتی ہے، ہمیں تو کھانے کے بعد نیند بہت آتی ہے۔ تو میں نے جو جائزہ لیا ان کی زندگی کا وہ یہ تھا کہ وہ ناشتہ کرتے ہیں، اچھا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے، اس وقت میں کوئی ہلکی چیز لیتے ہیں، جیسے آپ نے سبزی کا سلاد لے لیا یا کوئی پھل کھا لیا، کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت وہ کھانا کھا لیتے ہیں یا مغرب سے پہلے کھا لیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر چستی رہتی ہے، بہت زیادہ کھانا بھی انسان کو ڈل کر دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے کتنا کام کرنا ہے، اپنی غذاؤں کا جائزہ لیں، کون سی غذا کھانے سے میں سست ہو جاتی ہوں، کون سی چیز کھانے سے میں ایکٹیو رہتی ہوں، تو اس کے مطابق اپنے آپ کو سیٹ کریں۔ اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کرو،
اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اعمال کم ہو جائیں گے اسی نسبت سے، جب وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے گا. اسی طرح سے جب ہم ایک اعتدال رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ دوسروں کو بھی اپنے اپنے کھانے میں شامل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے. جب ہم بہت زیادہ فریج بھرتے رہتے ہیں، پھر فریج کا رکھا کھانا کھاتے ہیں جو ہماری اپنی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر ہم دوسروں کو دینے والے نہیں رہ جاتے پھر اس صورت میں. تو اس لیے مناسب کھایا جائے. پھر اسی طرح مسواک کا اہتمام کرنا بھی اجر کا باعث ہے. مسواک نہ صرف منہ کے باقی سارے حصوں کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے امراض کا علاج بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کے ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ایک ذریعہ ہے اور رب کی رضامندی کو حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی طرح سے امام شافعی کا قول ہے کہ ذہانت میں 4 چیزوں سے اضافہ ہوتا ہے. ایک، فضول گفتگو کو چھوڑ دیا جائے. یہ ہائی لائٹ کر لیں اپنے ٹاسک کے طور پر کہ یہ کرنا ہے، مسواک کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. ذہانت میں اضافے کے لیے فضول باتوں سے پرہیز، چاہے وہ چیٹنگ کے ذریعے ہوں، فیس بک پہ ہوں، سوشل میڈیا پہ ہوں، فارورڈڈ میسیجز کی شکل میں ہوں، یا ہر وقت یوٹیوب کے پرینکس دیکھتے رہنے میں ہوں، یا فیس بک کی ویڈیوز دوسروں کی دیکھتے رہنے میں ہوں، یا ان ویڈیوز کو ادھر ادھر کرنے میں وقت ضائع ہوتا ہو. تو یہ سب چیزیں بھی گفتگو میں ہی شامل ہوتی ہیں انسان کے. اسی طرح مسواک کرنا، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا اور علماء کی مجالس میں بیٹھنا بھی انسان کی ذہانت کو بڑھانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو انشاءاللہ اس سے باندھنے کی کوشش کرنا ہے. تو اسی طرح سے آتا ہے کہ قیلولہ اور چہل قدمی کی عادت بھی بنائی جائے. اب یہ جو چہل قدمی کی عادت ہے یہ کیسے ہے کہ چاہے آپ اپنے گھر میں ہی، اگر کوئی شخص باہر نہیں بھی جا سکتا تو آپ اپنے گھر میں ہی چند قدم لے لیے جائیں. یعنی فرمایا جس طرح آتا ہے کہ عربی کا ایک قول ہے کہ دوپہر کا کھانا کھاؤ تو دراز ہو جاؤ، یعنی قیلولہ کرو، اور رات کا کھانا کھاؤ تو چہل قدمی کرا جاؤ. تو جب ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ اسلامی اطوار کے مطابق بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ جب اپنے آپ کو ایک ٹائم ٹیبل پہ سیٹ کریں گے تو آپ کی بہت ساری چیزیں سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ ایک خود خوشی محسوس کریں گے کہ میری جسمانی قوت بھی اور باقی چیزیں بھی، جو روحانی طاقت ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو آپ کے اپنے لیے آسانی ہوگی اپنے وہ ٹاسک پورے کرنے میں جو آپ سوچتے ہیں بہت ساری نیکیاں لیکن ہو نہیں پاتی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ مدد ملتی جائے گی. پھر اسی طرح اپنے گھر میں چہل قدمی کر لینا، اپنے بیڈ روم کے اندر ہی تھوڑا سا ورک آؤٹ کر لینا. آپ بہت سارے ورک آؤٹ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اور اسی طرح اپنے بازوؤں کا ہارمونل پرابلم ہوتا ہے تو وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے، یا موٹاپے کا کچھ لوگوں کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھتے ہیں اور کھاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سستی کا شکار رہتے ہیں. تو یہ جب چیزیں انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ جب جسمانی طور پہ بہتر ہوں گے، روحانی طور پر بہتر ہوں گے، تو آپ نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحت و تندرستی والی، عافیت والی، ایمان والی بہترین زندگی عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چنے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جسمانی روحانی طور پر قوت پاتے ہیں اور توفیق دیے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.